محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسجد اقصیٰ کے بارے قرآن و احادیث اور تاریخ کے آئینے میں جانیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن مجید کی ایک سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، کہ جس کے گرد و نواح ہم نے خیر و برکت رکھی ہے، تاکہ ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالی ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے۔ معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام براق نامی سواری پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے واقعہ معراج کو نہیں بتاؤں گا، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اس آیت میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد سب سے زیادہ مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصیٰ میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول مسجد وضع فی الارض، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ کون سی مسجد روئے زمین میں سب سے پہلے بنائی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، میں نے پھر پوچھا کہ ثم ایٌ، کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد اقصیٰ، کہ مسجد حرام کے بعد مسجد اقصیٰ بنائی گئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کم بینہما، کہ ان کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے، یعنی مسجد حرام کے کتنے سال بعد مسجد اقصیٰ بنائی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، 40 عاماً، کہ مسجد حرام کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی اور بنائی گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، والارض لک مسجد، کہ ساری روئے زمین تمہارے لیے مسجد ہے، حیثما ادرکتک الصلاۃ فصلی، کہ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز ادا کر لو۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 3425، اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا تھا کہ بیت المقدس کا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور یہ مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا
اور انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 کو بیت المقدس کو فتح کیا، تو یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں 1967 تک رہا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل مشرقی یروشلم پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا، جس میں مسجد اقصیٰ واقع ہے، اور مسجد کو اسرائیلی فوج نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ تاہم اسرائیلی وزیر دفاع موشے دیان نے مسجد کی چابیاں اردن کے حکمراں ہاشمی خاندان کے سپرد کر دی، تو مسجد اور مسجد سے متعلق بعض عمارتوں کا کنٹرول یروشلم کے مسلم وقف کے پاس ہے، لیکن قبضہ اسرائیل کا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے قبضہ میں آئے گی۔